اب یہ مسائل شروع ہوتے ہیں، قربانی کتنے دن کرنی ہے؟ بولو بھائی، قربانی 3 دن کرنی ہے 4؟ بول دو زور سے، قربانی کتنے دن کرنی ہے؟ 3 دن۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں قربانی 4 دن کرنی ہے، ہم کہتے ہیں قربانی 3 دن کرنی ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ قربانی 3 دن کرنی ہے 4 دن، ہمارے پاس اپنے دلائل مضبوط ہے الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایام تشریق جو ہے، یوم نحر جو ہے، جو تکبیر جو پڑھی جاتی ہے، کب تک پڑھی جاتی ہے؟ پڑھتے ہیں نا تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، عید کے چوتھے دن تک پڑھی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب تکبیر تشریق چوتھے دن بھی پڑھی جا رہی ہے تو اس لیے قربانی چوتھے دن بھی کرنا جائے، یہ ان کی دلیل ہے۔ تکبیر جو پڑھی جاتی ہے کب تک پڑھی جاتی ہے؟ عید کے چوتھے دن عصر تک۔ پڑھی کب سے جاتی ہے؟ عید سے 1 دن پہلے تک۔ تو پھر عید سے 1 دن پہلے قربانی جائز؟ سمجھ رہے بات؟ جب تکبیر چوتھے دن پڑھی جا رہی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ چوتھے دن تکبیر پڑھی جا رہی ہے، قربانی بھی جائز ہے۔ تو تکبیر تو 1 دن پہلے سے پڑھی جا رہی ہے بھائی، 1 دن پہلے سے قربانی بھی جائز ہے۔ تو تکبیر قربانی کے دن کتنے ہو گئے؟ پھر 3 نہیں کہیں گے، 4 نہیں کہیں گے، پھر 5 کہیں گے، قربانی کے دن 5۔ ہم فرماتے ہیں قربانی کے دن 4۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، تو قرآن شریف کی آیت کہ مخصوص دنوں میں، معلومات دنوں میں قربانی کرنی ہے، مخصوص دنوں میں قربانی کرنی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ جب صحابی رسول نے قرآن شریف کی تفسیر کر دی، اب ہمیں بولنے کی اجازت نہیں۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل کہ سارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ یوم نحر کتنے ہیں؟ قربانی کے دن 3 ہیں، عید کا دن، اور تیسری عید 10 تاریخ، 11 اور 12۔ اور ایک چیز اور، سب کے یہاں پر متفق علیہ مسئلہ ہے، سب کے یہاں پر چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، سب یہ کہتے ہیں سب سے افضل دن قربانی کا پہلا دن ہے۔ کون سے ہیں؟ سب سے افضل دن قربانی کا پہلا ہے۔ تو بھائی چوتھے پہ جا کیوں رہے ہو؟ جب سب کے یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ قربانی کا پہلا دن سب سے افضل ہے، تو پہلے دن کر لو، بات ختم۔ تیسری چیز، تکبیر دیکھو، قربانی کا جب وقت شروع ہوتا ہے دن فجر کی، جب دن نکل کے فجر کا، تو اس وقت سے لے کر عید باسی تیواسی کی مغرب تک کا وقت ہے قربانی کرنے کا۔ اب چوتھے دن اگر ہم کہتے ہیں چوتھے دن قربانی کرنی ہے، اگر ایک حدیث ہے ضعیف، اس حدیث کو ہم مانتے ہیں اگر، تو اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ ساری روایتیں ہیں، ان سب روایت کو چھوڑنا پڑے گا، اس تفسیر بھی چھوڑنا پڑے گا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی تفسیر ہے، اس کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا۔ تیسری چیز، تکبیر جو ختم ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے؟ چوتھے دن عصر پر ختم ہوتی ہے۔ قربانی کب تک کا وقت ہے؟ قربانی کا مغرب تک کا وقت ہے۔ جب چوتھے دن اگر قربانی جائز ہے تو مطلب کب تک جائز ہے؟ اگر ہم اس مانتے ہیں، اس روایت کو، تکبیر والی روایت کو مانتے ہیں، تو بھائی تکبیر تو ختم ہو رہی ہے عصر میں، اب قربانی کے وقت مغرب تک کا ہے، تو مغرب تک کا کیوں ہے جب مغرب تک تکبیر ہی نہیں ہے؟ اس لیے اجماع امت، پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، یعنی پہلا دن جو ہے نا 9 دن حجہ کا، بقرہ عید سے 1 دن جو پہلے ہے اس کو پوری امت نے چھوڑا ہے اجماع کی وجہ سے۔ ایسے ہی پوری امت نے اس پہلے دن کو، اس یعنی بقرہ عید سے 1 دن پہلے کو امت نے چھوڑ دیا اجماع کی وجہ سے، تو چوتھے دن کو ہم نے چھوڑ دیا صحابی رسول کی روایت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بھی کسی کی بات سمجھ میں آئی ہو تو میرے پاس آ کے عصر میں انشاءاللہ عصر میں آ جائے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔